الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی اتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے سبب دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مکان شب اسرا کے دولہ شافع روز محشر
ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس رب کائنات نے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے اللہ کے محبوب پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اور رب کائنات نے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی عظمت عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، کہ کیا مطلب کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بالفضل ہیں۔ کیا مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ پہلے امیر المؤمنین بنے، آپ پہلے خلیفۃ المسلمین بنے۔ احباب ذی وقار، پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا اے ابو بکر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیارے صدیق نے آگے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی پروف نہیں مانگا، بس جیسے ہی میرے محبوب کی زبان مبارک سے یہ نکلا اے صدیق اکبر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صدیق اکبر نے بغیر پوچھے بغیر سمجھے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آقا کی غلامی اختیار کر لی۔ پیارے صدیق اکبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی ظاہری عمر 63 سال گزری ہے، ویسے تو میرے محبوب کی عمر کا اندازہ ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے بعد سب سے پہلی جو اللہ نے ذات کو بنایا تھا، تخلیق کی تھی، سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو یہ پتہ ہے کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، ان کا عقیدہ تھا یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان بنانے سے پہلے، ملائکہ کو تخلیق کرنے سے پہلے
کائنات بنانے سے پہلے اے جابر رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ تو آپ کی ظاہری عمر 63 سال جو دنیا کے اندر آپ نے گزاری، تو آپ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آقا کی ولادت سے 2.5 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بت خانے میں لے جاتے ہیں اور جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ اے ابو بکر، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں اے بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے، میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کے لیے پانی دے۔ جب بت کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، آنی بھی کہاں سے تھی، وہ تو ایک بت تھا، لیکن پیارے صدیق دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے یہ بت ہے، یہ تو باطل ہے، ان کی کیا عبادت کرنی ہے۔ آپ نے کیا کیا، جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کو کوئی چیز ماری اور توڑ دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر نیچے گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ابو قحافہ آپ کے والد محترم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بت جو سب سے بڑا بت تھا، جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا، وہ زمین پر ریزہ ریزہ ہوا پڑا، گرا پڑا ہے۔ تو آپ نے ابو قحافہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو بکر، یہ تم نے کیا کیا، یہ ہمارے خدا ہے۔ آپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا ابا جان، یہ بات تو بات کی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو یہ ہماری حفاظت کس طرح سے کر لے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی، جب شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو منہ نہیں لگایا، وہ چیز جس کو پینے کے بعد انسان اپنی ماں بہن کی حیا کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ پیارے صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز شراب کو کبھی منہ بھی نہیں لگایا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے ہی سچے عاشق رسول تھے۔ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی کی صحابی کی ایک پشت صحابی نکلی ہے، کسی کی 2، لیکن پیارے صدیق کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابیت میں گزری ہیں۔ پہلے ہی ان کے باپ جو تھے وہ خود صحابی تھے، ابو قحافہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، آقا کی غلامی اختیار کر لی تھی، تو آپ کے باپ وہ صحابی تھے، پھر آپ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا وہ بھی صحابی، پھر آپ کا چوتھے نمبر پر آپ کا پوتا وہ بھی صحابی تھا۔ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں صحابیت میں گزری ہیں۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بڑے ہی فضائل ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صدیق سے بڑی محبت کی ہے، بڑا ہی پیار کیا ہے، بڑا ہی انس کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میری انبیاء کے اندر فضیلت ہے، میری انبیاء کے اندر فضیلت ہے، اسی طرح سے میرے صدیق کے میری امت کے اندر فضیلت ہے۔ کیا مطلب؟
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے صدیق کی شان گویا پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی شان پیارے محبوب فرما رہے ہیں. میرے پیارے محبوب کی زبان اطہر سے صدیق اکبر کی شان آپ فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا، مال دے کر، جان قربان کر کر، کسی طرح سے بھی جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے کما حق ہوں اس کا احسان دنیا کے اندر پورا کر دیا. کیا مطلب؟ اس کا جو بدلہ بنتا تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیا. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر کیا ہے، میں نے اس کا احسان دنیا کے اندر نہیں اتارا، بلکہ اس کا احسان قیامت کے دن خدائے پاک خود اتارے گا. اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی ہے، کتنی عظمت ہے، کتنے ہی پیارے صحابی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جا رہے ہو، بازار میں جا رہے ہو، تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو کہ کہیں تمہارے پیچھے میرا صدیق اکبر تو نہیں آ رہا، اور اگر وہ آ رہے ہو تو پھر خود پیچھے ہو جایا کرو، صدیق اکبر کو آگے کر دیا کرو، صدیق اکبر کو آگے کر دیا کرو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے جا رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں آگے ہوں اور پیارے صدیق پیچھے ہیں، تو میرے محبوب نے فرمایا اے ابو دردہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے میرا صدیق آ رہا ہے، اور ذہن میں رکھ لو اور سن لو، کسی بھی جگہ پر جب تم جا رہے ہو تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیا کرو کہ کہیں تمہارے پیچھے میرا صدیق تو نہیں آ رہا، کہیں تمہارے پیچھے میرا صدیق تو نہیں آ رہا. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو بھی ایسا رفیق، ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا مجھے صدیق اکبر جیسا دوست ملا ہے. سبحان اللہ. یار صدیق اکبر کی شان پر ہماری جانیں قربان کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسا رفیق، جیسا دوست مجھے ابو بکر صدیق کی شکل میں ملا ہے، ایسا دوست کسی بھی نبی کو نہیں ملا. سبحان اللہ. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی ہی شان ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد یا سرکار دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ کی ذات پر درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. یہ واجب ہے. یہ جب بھی آقا کا نام سامنے آئے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں. اور کسی صحابی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے پڑھا کریں، بلند آواز سے پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں. اگر کسی صحابیہ کا نام آ جائے تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا ضرور پڑھا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 360 درجے ہیں نیکیوں کے، 360 درجے ہیں نیکیوں کے. کسی کے اندر ان میں سے ایک نیکی بھی پائی جائے تو وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پاس ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس حاضر خدمت ہے اور سوال کرتے ہیں آقا ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ یار آج ہم اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نمازی ہو گئے جی، ہم حج کر لے تو ہم کہتے ہیں حاجی ہو گئے جی، ہم اگر جہاد کر کے ہم کہتے ہیں ہم جی غازی ہو گئے جی، ہم جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے ہی بڑے سخی ہو گئے یار، ہمارے پاس تو بڑا ہی مال ہے. یار وہ صدیق کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرما دی، جس صحابی سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، وہ صحابی جس کے بارے میں میرے محبوب فرمائے کہ ایسا ساتھی کسی اور نبی کو نہیں ملا، اور وہ صحابی کہ جس کی 4 پشتیں صحابیت میں گزری ہو، اور وہ صحابی رسول کہ جو گارے یار ہو، سبحان اللہ، جو گارے یار ہو.
آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت اتنی، اور آپ کیا عرض کر رہے ہیں؟ آقا آپ کے عاجزی انکساری کا عالم دیکھ لیجئے کہ عرض کرتے آقا ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے 360 درجوں کا تقابل کیا، میں نے دیکھا کہ وہ نیکی تجھ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اے صدیق اکبر سن، وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے جو تیرے اندر نہ پائی جائے۔ کیا مطلب کہ 360 جو درجے نیکیوں کے ہیں وہ سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے دروازوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا، باب الصلاۃ دروازہ جو ہوگا وہاں سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو شہید ہوگا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، وہ باب الجہاد کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جنت کے سارے دروازوں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صدیق اکبر ہاں مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے وہ بندہ تو ہی ہوگا کہ جو جس چاہے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، جس چاہے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بھی آقا سے بڑی محبت کی، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہی پیار کیا ہے، بڑی ہی محبت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کبھی مال کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، دولت کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، اور جب جو بھی کچھ میرے محبوب نے فرما دیا بس وہ بات فابیہ کر کے قبول کر لی، اور عرض کرتے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ آپ پر قربان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا مشورہ ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی درمیان میں بیٹھے ہیں۔ جب میرے محبوب نے فرمایا ہے میرے یارو، جبریل آئے تھے، اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دو، تم کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیتے ہیں، سائڈ پر چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا جو آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کا رشتہ مولا علی سے کر دیجئے۔ آقا ایک سوال ہے، کیا بی بی فاطمہ کے لیے، ان کو دینے کے لیے شادی میں کچھ آپ نے اکٹھا بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر جو بھی دیکھتا ہے میری زبان کی طرف دیکھتا ہے، میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اے صدیق جب بھی تو دیکھتا ہے یار میرے دل کی طرف دیکھتا ہے، یار تو جب بھی دیکھتا ہے میرے دل کی طرف دیکھتا ہے، یار تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے کچھ مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اگر آپ وہ قبول کر لیں تو بی بی فاطمہ کو دینے کے لیے وہ قبول کر لیں تو میری بگڑی بن جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان نچھاور کا وقت آیا تو جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی ہی صدیق اکبر سے محبت کی ہے، بڑا ہی پیار کیا ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یارو ذرا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو پھر میرے محبوب نے فرمایا تھا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ مثل تعویذ ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ مثل تعویذ ہوا کرتے ہیں، وہ جب بھی ملتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ میرے محبوب نے فرما دیا اے میرے یارو ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔
فجر کے بعد ظہر سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ظہر کا وقت ہوا، پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، ظہر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے میرے محبوب نے پوچھا، یارو کیا میرا صدیق نہیں آیا؟ میرا صدیق نہیں آیا؟ آقا آئے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پیارے صدیق اکبر آتے ہیں، عصر کی نماز پڑھی، پھر چلے گئے۔ میرے محبوب نے بعد میں پوچھا، اے میرے یارو کیا میرا صدیق نہیں آیا تھا؟ ابو بکر صدیق نہیں آئے؟ جی آقا آئے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، پیارے صدیق نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، یار کیا ابو بکر نہیں آیا تھا؟ پاس ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ پاس کھڑے ہیں، آپ غلام تھے، دوڑے جاتے ہیں، ابو بکر کے پاس جا کر کہتے ہیں، یار کیا کرتا ہے تو یار؟ ظہر کے وقت آقا نے تیرا پوچھا ہے، عصر کے وقت تیرا پوچھا ہے، مغرب کی نماز کے بعد تیرا پوچھا ہے۔ ابو بکر دوڑے آتے ہیں اور آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ یار جو جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں سمجھ نہیں آتی، وہ جملے کیسے بیان کروں یار، وہ رنگ کیسا ہوگا، وہ ان جملوں کی لذت کیا ہے یار۔ میرے محبوب نے جب فرمایا، ابو بکر تو کیوں نہیں آیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر یار کہا تھا، ارے یار تجھے تو نہیں کہا تھا یار، ارے تجھے تو نہیں کہا تھا، کچھ لوگوں کو کہا تھا، تجھے نہیں کہا تھا یار، تو ملا کر، تو میرے پاس بیٹھا کر، میرا دل لگا رہتا ہے، میرا دل لگا رہتا ہے یار۔ پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے آقا کے ساتھ، اور آقا کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ میرے محبوب فرما رہے، یار تجھے تو نہیں کہا تھا یار، تو ملا کر، جب تو میرے پاس بیٹھتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جن کو رب نے منوایا ہے نا، ان کو ماننا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ بہت ہی پیارا عشق و محبت والا واقعہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے موٹے جو کام بھی ہوتے تھے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اے صدیق فلاں کام کر کر آؤ، اے ابو بکر فلاں کام کر کر آؤ۔ میرے محبوب نے ایک مرتبہ فرمایا، اے صدیق یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہ انگوٹھی لے جاؤ اور مصور سے اس کے اوپر اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ کیا لکھوا کر لے آؤ؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ذرا بولیے ذرا، اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی کو پکڑا، مصور کے پاس جاتے ہیں، جب وہاں پر پہنچتے ہیں دل نے یہ تسلیم نہیں کیا، دل نے یہ نہیں مانا کہ یار صرف اللہ، انگوٹھی کے اوپر صرف اللہ نہیں۔ مصور کو کہا، مصور اس انگوٹھی کے اوپر اللہ لکھ دو اور محمد لکھ دو، میرے آقا کا نام اس کے اوپر لکھ دو۔ مصور نے اللہ اور محمد لکھ دیا ہے جی، اللہ اور محمد لکھ دیا۔ پیارے صدیق نے انگوٹھی کو پکڑا، دیکھا کہ اس کے اوپر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے۔ کہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کچھ لوگ ہیں جو انگوٹھیاں، ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے کی انگوٹھی، چاندی 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور اس سے زیادہ کوئی وزن کی پہنتا ہے وہ منع ہے۔ لوہا، تانبا، سونا جو ہے یہ منع ہے مرد کے لیے، وہ نہیں پہن سکتا۔ جو آج کل تو 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی، ایک انگوٹھی کا پہننا جائز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی کو دیکھا کہ اللہ اور میرے یار کا نام لکھا گیا ہے۔ انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد جا رہے ہیں، جب جا کر آقا کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں، میرے محبوب کو انگوٹھی ہاتھ میں دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا اس کے اوپر اللہ لکھوا کر لے کر آنا، اور یار تو نے 3 نام کیوں لکھوا دیے ہیں اس کے اوپر؟ اس کے اوپر 3 نام کیوں لکھوا دیے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا 3 نام تو میں نے نہیں لکھوائے، آقا 2 نام تو میں نے لکھوائے ہیں،
کہ بھئی مجھے میرے عشق نے گوارا نہیں کیا، میرے دل نے نہیں مانا کہ اللہ کے نام سے جدا میں محمد کا نام کیسے کروا دوں، میں کیسے جدا کروا دوں؟ آقا میں نے تو انگوٹھی کے اوپر اللہ اور محمد لکھوایا ہے، میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا، یہاں پر آقا بھی میں نے دیکھا ہے اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، آقا یہ تیسرا نام کون سا کہاں سے آ گیا؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اس انگوٹھی کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے اور تیسرے نمبر پر ابو بکر لکھا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر ابو بکر لکھا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے یہ نام نہیں لکھوایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر سائڈ پہ ہو جاؤ، جبریل آ گئے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب صدیق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے اس کے یار محمد کا نام جدا ہو جائے، اور رب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد سے اس کے یار ابو بکر صدیق کا نام جدا ہو جائے، کہ اس کا نام کیسے جدا ہو جائے؟ رب نے یہ گوارا نہیں کیا۔ آقا یہ تیسرا نام رب نے لکھوا دیا ہے، یہ تیسرا نام رب نے لکھوا دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے یار، پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو گئے، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اور میں نے ایک آیت پاک جو پڑھی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم وہ اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا اور تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے اور تو توریت کو بھی جانتا ہے، انجیل کو بھی جانتا ہے، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہے اور میرے محبوب جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور تو جانتا بھی ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب یہودی نے آگے سے کیا کہا، اس عالم نے کیا کہا؟ کہتے ہم کیسے اس اللہ کے نبی کو اور اس کے رب کو ہم کیسے مان لیں؟ وہ کہتا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر احسان کرو، ہے جی احسان کرو میرے اوپر، کیا مطلب؟ قرض حسنہ مجھے دو۔ نیکی آپ کرتے ہیں نا، ایک نیکی کا 10 گنا، یہ تجارت ہے ہماری، کر تو دیکھو۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دنیا 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جب اس نے کہا نا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم غنی ہیں، پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے تھپڑ مارا اس یہودی کے چہرے پر۔ جب تھپڑ مارا نا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ جو بھی بندہ آئے آپ کے محبوب کے بارے میں کچھ کہہ جائے، آپ کے رب کے بارے میں کچھ کہہ جائے تو آپ بس کہتے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر سب سے نرم طبیعت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن جب سامنے اللہ کی اور اس کے محبوب کی ذات کی بات آ جاتی تھی پھر وہ اپنا آپا بھی کھو بیٹھتے تھے، پھر وہاں پر نرمی نہیں چلتی تھی، پھر وہ تھپڑ انہوں نے مارا یہودی کے کہ تو میرے رب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فقیر ہے، معاذ اللہ تو غنی ہے۔ بس یہودی نے وہ کیس پکڑا اور جا کر آقا کے پاس چلا جاتا ہے، حضور کے پاس جاتے ہیں، ساتھ وہ اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں، اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کے ابو بکر نے میرے تھپڑ مارا ہے۔ پیارے صدیق سے آقا نے پوچھا اے ابو بکر یہ یہودی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آپ نے عرض کیا آقا جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اس کے تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عرض کیا آقا میں نے اس کے تھپڑ اس لیے مارا ہے آقا ہم تو آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو برداشت نہیں کرتے، اس نے تو رب کے بارے میں کہا ہے، اس نے تو رب کے بارے میں کہا ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو بکر کیا کہا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور اس نے کہا ہے کہ تمہارا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم غنی ہیں۔ پیارے محبوب نے پوچھا اے یہودی بتا تو نے کہا ہے؟ وہ مکر گیا کہ نہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں۔ چیلے پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا نہیں جی کوئی بات نہیں ہوئی ایسی۔ پاس میں جب صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اس وقت کوئی مسلمان بھی موجود نہیں تھا، کوئی مومن بھی موجود نہیں تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اس وقت میں ہی اکیلا مسلمان موجود تھا، وہاں پر کوئی اور مسلمان نہیں تھا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ رب نے اسی وقت یہ آیت نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر واغنیاء۔ اے محبوب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، کسی مسلمان نے نہیں سنا، کسی مومن نے نہیں سنا، میں اللہ نے خود سنا ہے کہ اس یہودی نے کہا تھا کہ تمہارا رب فقیر اور ہم غنی ہے۔ پتا چلتا ہے صدیق اکبر کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ یہ ہے شان میرے صدیق اکبر کی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی آپ فرما دیتے تھے تو صدیق اکبر آگے سے سوال نہیں کرتے تھے، جو فرما دیا بس اس پر عمل ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا چلو بھی احرام باندھ لو، عمرے کے لیے جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ عمرے کے لیے جانا ہے۔ 1500 صحابہ کرام میقات مدینہ سے احرام باندھا اور چل پڑے۔ 1500 صحابہ کرام موجود ہیں۔ راستے میں جا کے مکہ سے پہلے جو ہے سب کو روک لیا گیا۔ وہاں سے ایک قریش مکہ کے ایک سفیر آ گیا، انہوں نے کہا نہیں بھی آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ میرے محبوب نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہ آپ لوگ 313 تھے تو اس وقت آپ نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ تو اب 1500 لے کر آ رہے ہو، آپ لڑنے کے ارادے سے جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم نے تو طواف کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ وہاں پر جو ہے ایک معاہدہ ہونا شروع ہو گیا کہ معاہدہ لکھے کہ اب نہیں آپ کو ہم طواف کرنے دیں گے، بعد میں آپ آ کر سکتے ہیں طواف۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ معاہدے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلمان دب کر سلوک کو معاہدہ کر رہے ہیں۔ پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب معاہدہ ہو گیا چلو بھی یارو واپس چلتے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام آقا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جاتے ہیں، ترکی کپڑے کا خیمہ لگا ہوتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا جلالی طبیعت کے تھے، آپ جاتے ہیں حضور کے پاس، جا کر عرض کرتے ہیں آقا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کیا وہ وحدہ لا شریک ذات ایک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اے آقا علیہ السلام کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر ہم حق پر ہیں۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا پھر ہم دب کر سلو کیسے کریں؟ پھر ہم دب کر سلو کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے طواف کرنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر میں نے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کرنا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے صدیق احرام اتار کر بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے کھجورے کھا رہے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اے ابو بکر میں اتنا پریشان ہوں، تم آرام سے بیٹھے کھجورے کھا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے عمر ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے؟ آپ نے عرض کی ابو بکر کیا ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل وہ سچا نبی ہے، وہ اللہ ایک ہے، بالکل اللہ ایک ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر سلوک کیوں کر رہے ہیں، ہم طواف کیوں نہیں کرتے؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ طواف کرنا ہے۔ پیارے صدیق نے منوان وہی جواب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کو دیے تھے، ابو بکر نے وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے طواف کعبہ کرنا ہے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کرنا ہے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑا ہی عشق، اور آپ کی زبان مبارک جو تھی اتنی ہی کامل زبان تھی، جو میرے محبوب نے فرما دیا بس صدیق اکبر نے عمل کر لیا۔ صدیق اکبر کا ایک نعرہ تھا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ علامہ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اسی بارے کے اندر کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول اور بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول اور بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔
بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا گھر کا گھر کئی بار راہ حق میں اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔